خانان گرامی السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے استاد کا مقام پیغمبر اسلام کی نگاہ میں۔ تو میں اپنی تقریر کو اس شعر سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ سامعین محترم، یوں تو معلم کی عظمت کو تو سبھی سلام پیش کرتے ہیں، لیکن اسلام میں جو عظمت معلم اور طالب علم کو عنایت ہوئی ہے، دنیا کے کسی اور مکتب میں اس کا تصور بھی نہیں ملتا۔ جہاں حدیث میں ہے کہ معلم کے لیے نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، وہی طالب علم کے پیروں تلے خدا کے فرشتوں کے پر بچھانے کا ذکر بھی موجود ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، اسلام نے معلم کو باپ کا درجہ دیا ہے، لیکن حقیقی باپ اور معلم میں فرق موجود ہے کہ حقیقی باپ انسان کو آسمان سے زمین پر لاتا ہے، لیکن معلم اس فرش نشی کو عرش نشی بنا دیتا ہے۔ اس موقع پر ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے: جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ عزیزوں، معلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ در حقیقت آج کا معلم آپ کا ہم پیشہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معلم جب شاگرد کو بسم اللہ پڑھاتا ہے تو اللہ اس وقت اس کے والدین اور معلم کے لیے جہنم کا امان نامہ لکھ دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں معلم کی استاد کے احترام کو ایمان کی علامت اور بے احترامی کو نفاق کی علامت قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی، 3 قسم کے افراد کا حق سوائے منافق کوئی پائیمان نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 مسلمان بوڑھے کا احترام، نمبر 2 اچھے لیڈر اور رہبر کا احترام، نمبر 3 نیک استادوں کا احترام۔ سامعین محترم، معلم قیامت کے دن تمام حساب میں ایک شخص کے میزان عمل میں پہاڑ اور بادل جتنا نیک عمل لا کر رکھ دیا جائے گا۔ وہ شخص حیران ہو کر کہے گا کہ یہ کس عمل کا ثواب ہے؟ تو خدا کی طرف سے آواز آئے گی، یہ اس ان کا ثواب ہے جو تم نے لوگوں کو سکھایا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ بس سامعین، میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں تہیں دست دعاؤں کے سوا رب کریم، میں تہیں دست دعاؤں کے سوا رب کریم، اپنے استاد کے احسان میں کیا پیش کروں؟ السلام علیکم۔